المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیاں، آج 6 اپریل بعد العشاء کی یہ مجلس شروع ہو رہی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو دین متین کی باتوں کو یقین کامل کے ساتھ کہنے کی اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے یہی آیات تلاوت کی تھی اور اس کا شان نزول بھی بتایا تھا۔ مجھے اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے اور جنوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے انسانوں میں ایمان کی دعوت دی، اسی طرح جنوں کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسانوں کو اعمال کی ترغیب اور اعمال کے احکام بتائے، اسی طرح جنوں کو بھی احکام بتائے۔ اسی لیے جیسے انسان مکلف ہے نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اسی طرح جن بھی مکلف ہے نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، وہ بھی مکلف ہے۔ جیسے ایک اللہ کی توحید پر ایمان لانا انسانوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جنوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے انسان کے اعمال صالحہ اور ایمان کامل کے ہونے پر جنت کے فیصلے ہیں اور نہ ہونے پر جہنم کے فیصلے ہیں، اسی طرح جنوں کے لیے بھی ہیں۔ صرف انسان ہی کے لیے نہیں ہے سزا اور جزا، بلکہ حق تعالیٰ نے جنوں کے لیے بھی سزا اور جزا کو متعین فرمایا ہے، اور جنوں کے لیے مستقلاً کتابیں بھی لکھی گئی ہے جس کے اندر ان کے مسائل کو لکھا گیا۔ بہرحال ایمان ایک اہم ترین چیز ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو سن کر کے یہی کہا تھا آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں ایک لفظ آیا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ۔ استماع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو غور سے سننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نبی کے قرآن کو غور سے سنا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو بہت غور سے سنا۔ فقالوا، اور پھر غور سے سننے کے بعد، دھیان سے سننے کے بعد یوں کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو عجیب و غریب ہے، جو دل ربا ہے، جو ہمیں ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب جن قرآن کریم کو غور سے سن کر ایمان لاتے ہیں تو انسانوں کو بطریق اولا قرآن کریم کو غور سے سننا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فَبَشِّرْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت سنا دیجئے، الذین یستمعون القرآن، جو قرآن کریم کو دھیان سے سنتے ہیں، جو قرآن کریم کو توجہ سے سنتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وقت ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں
جو باتیں کہی جا رہی ہے ہم اس کو دھیان سے سنیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہو، آپ امریکہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کینیڈا میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ یو کے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ ملاوی میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ جنوبی افریقہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، یا ہندوستان کے کسی علاقے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، یا اور کسی ملک میں، یستمعون القرآن، قرآن کریم کی باتوں کو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ جیسے ہم کسی لوئر کے پاس جاتے ہیں اور وکیل کے پاس جاتے ہیں، ہمارا کیس ہوتا ہے، ہمارا مقدمہ ہوتا ہے۔ اب لوئر جو بات ہم کو سمجھاتا ہے، ہم اتنی توجہ سے اس کی بات کو سنتے ہیں، اس لیے ہم سنتے ہیں کہ لوئر کی بات کے سننے پر اور اس کے عمل کرنے پر کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوئر جس طرح کہے گا اسی طرح ہمیں فالو کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، تو ہی ہمارے مقدمے میں، ہمارے کیس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم نے اس کی بات کو دھیان سے، توجہ سے نہیں سنا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے ہمارا فعل ناکام ہو جائے، ہمارا کیس ناکام ہو جائے، ہم ہار جائیں۔ اس لیے لوئر اور وکیل جب کوئی بات کہتا ہے تو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے ہماری دنیا کا بننا اور بگڑنا ہے۔ بلکہ وہ جو کاغذات ہمارے پاس مانگتا ہے، ہم دور دور کر ان کاغذات کو تیار کرتے ہیں۔ اگر وہ کاغذات نہیں ملتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم پیسے خرچ کرتے، اس لیے کہ لوئر کی بات کو ماننے پر ہمارے مقدمے کی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ اور ایک ایگزامپل اور مثال لے لیجئے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر جب ہماری بیماری کو بیان کرتا ہے اور وہ ہمیں دوائیاں لکھواتا ہے اور ہمیں جو جو ٹیسٹ کرنے کو کہہ رہا ہے، ہم بہت غور سے اس کی بات کو سن رہے ہیں، بلکہ ہم خود پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور ہم بلا چون و چرا اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم لکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات پر ہم عمل کریں گے تو ہماری جسمانی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے اور وہ جتنی باتوں کو کر رہا ہے ان تمام باتوں کو دھیان سے سنیں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی بات کو توجہ سے نہ سنا اور جب وہ بات کر رہا ہے یا لوئر بات کر رہا ہے تو کبھی میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کبھی میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کبھی اس کی آواز پر دھیان دے رہا ہوں، کبھی اس کی آواز پر دھیان دے رہا ہوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ لوئر کی بات میں ہماری کامیابی ہوگی، نہ ڈاکٹر کی بات میں ہماری کامیابی ہوگی۔ تو جب دنیا میں ایک لوئر اور ڈاکٹر کی بات کو ہم اپنے مسائل کے بننے اور بگڑنے کے لیے اور اپنے مسائل کو بنانے کے لیے جب بہت توجہ سے سنتے ہیں تو بھلا قرآن کریم کے اوپر تو ہماری آخرت کا بننا اور بگڑنا ہے، ہماری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، ہمارے اللہ کی رضا اور عدم رضا کا مسئلہ ہے، ہمارے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سننا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس وقت قرآن کی بات کی جا رہی ہے کبھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم نے خود اپنے بیانوں میں دیکھا ہے کہ ایک طرف اللہ اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہے اور کوئی فون پہ بات کر رہا ہے۔ ہم نے خود بیانوں میں دیکھا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آنے والے میسیجز کو پڑھ رہے ہیں اور ہم چالو بیان میں اس کے میسیجز کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوئر کی بات پر جتنا یقین ہے، ڈاکٹر کی بات پر جتنا یقین ہے، اللہ اس کے رسول کی بات پر اتنا یقین نہیں۔ بہت تو لوئر کے مسئلے میں اگر ناکامی ہو گئی تو ایک سزا ہو جائے گی، لیکن جان تو نہیں جائے گی۔ بہت تو ڈاکٹر کی بات پر اگر عمل نہیں کیا تو جسمانی موت ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم ہے اور دہکتی ہوئی جہنم ہے کہ جس کے انگارے اور شعلے مارتے ہیں، اور کچھ جہنم کی آگ جو ہے پناہ مانگتی، جس کے اندر کی چیزیں جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس حالت میں کر دے گی کہ روایتوں میں جو تذکرہ ہوا ہے جہنم کا، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اور جہنم کے ان دہکتی آگ سے اور جو ہے اس عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے آیت کی طرف بلکہ سورت کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ اور لمزہ کا معنی غیبت کرنے والے،
اور غیبت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ طعن کرنے والے، جو غیبت کرنے والے اور طعن کرنے والے، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی غیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو طعن کر رہے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، جنہوں نے دنیاوی اسباب کو جمع کر کے اس کے گنتے رہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ڈالے جائیں گے حطمہ میں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، محبوب جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ جو ہے وہ کبھی بجھ جاتی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ بودی کو جلاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ جہنم کی آگ بودی کو جلا کر دل کو جلا دے گی لیکن پھر بھی مرے گا نہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، اور پھر مزید یہ کہ دنیا میں انسان کبھی قیدی فرار اختیار کر سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں جہنم میں ڈال کر اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا، کوکر بنا دوں گا، اور کوکر میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کیا حیت ہو جاتی ہے۔ آپ گوشت جو ہے وہ کوکر میں ڈال دیں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ انہا علیہم موصدہ، فرمایا ہم اسی طرح اوپر سے دروازے کو بند کر دیں گے۔ فی عمد ممددہ، اور دنیا کا حال یہ ہے کہ انسان ادھر سے ادھر بھاگ کر بھی اپنی بچانے کی کوئی تدبیر کرتا ہے، لیکن جہنم کا حال یہ ہے کہ اندر میں ستون ہے اور ان ستونوں سے ہم تمہیں باندھ دیں گے۔ فی عمد ممددہ، یہ جہنم کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر۔ تو ایک لائر کی بات کو ہم توجہ سے سنتے ہیں، ایک ڈاکٹر کی بات کو ہم توجہ سے سنتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے۔ کبھی اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، کوئی فون پہ گیم کھیل رہا ہے، کبھی میسیجز کو دیکھ کر کے اس کا جواب دے رہا ہے، کبھی چالو اللہ اس کے رسول کی باتوں کے درمیان فون سے باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی آنے والے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یستمعون القرآن نہیں ہے، ہم نے قرآن کو توجہ سے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فبشر، اے پیغمبر بشارت سنائیے، خوشخبری سنائیے، عبادی الذین، میرے ان بندوں کو، کتنے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے، یستمعون القرآن، جس نے قرآن کو دھیان سے سنا۔ اس لیے آج سے ہم یہ نیت کر کے بیٹھے کہ ہم قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کو خوب توجہ سے سنیں گے، اور جب قرآن اور حدیث کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہوگی، ہم اپنے سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کر کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ، اور پھر جو سنا اس پر اچھی طرح اتباع کیا، فیتبعون احسنہ، اس پر اچھی طرح عمل کیا۔ اچھی طرح عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسے بتا رہا ہے ویسے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا رہے ہیں ویسے ہم نے کیا۔ نماز جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کر بتائی، ہم اسی طرح نماز پڑھیں۔ روزہ اور مال کا خرچ کرنا اور ان تمام چیزوں کے باب میں صاحب شریعت علیہ صاحب السلام نے ہمیں جو طریقے بتائے، جو دین بتایا، اس کے مطابق ہم چلے۔ فیتبعون احسنہ، احسنہ کا معنی عمدہ طریق پر، اچھے طریق پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مصلی پر امام بنایا، اپنی حیات میں بھی، اپنے مرض الوفات میں بھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرات محدثین نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے کہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ مثلا روایتوں میں ہے کہ ابو بکر عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، اور عالم کو آگے کیا جاتا ہے، اس لیے بھی آپ کو امام بنایا گیا۔
آپ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بنایا کہ آپ کی نماز ویسی تھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اللہ کے حبیب کی جیسی نماز تھی ویسی ہی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کے مصلی پر ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو نبی ہی کی طرح نماز پڑھنے والا ہو، جو نبی ہی کی طرح امامت کرانے والا ہو، جو نبی ہی کی طرح نماز پڑھنے والا ہو۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ نماز میں آپ کثیر البکا تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ وکان ابو بکر بکان، روایت میں آیا ابو بکر بہت رونے والے تھے۔ یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتوں میں آیا، صحابہ فرماتے ہیں نسمع صوتہ عجیز کعجیز المرجل، جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے، جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے، کھٹ 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 کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز میں روتے تھے تو اسی طرح کھد کھد کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی نماز کی جو صفت تھی وہی صفت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ فرمایا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ہم اچھی طرح اتباع کریں۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، تحفۃ الابرار۔ اس رسالے میں لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہم ان 51 سنتوں کو ادا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سنتوں میں نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور اتارا اور کتاب مبین اتارا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نور اتارا ہے تو وہ نور جو ہے حقیقت میں یہ نور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کہا گیا۔ تو جب آپ خود نور ہے تو آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کتنی نورانی ہوگی، اور جب آپ کی ان اعمال کو اور جو ہے ان سنتوں کو ہم جب ادا کریں گے تو بدیہی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی نور آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم تمام کو چاہیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم اپنی زندگی کو ڈالنے والے بنے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو اس طرح کا عمل کرے گا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرو، اللہ کے غضب سے بچاؤ، اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال فرمایا کہ آیا سب سے جو ہے بھیانک چیز کون سی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا غضب، اس سے بھیانک چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خود قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ، کیا آیت ہے؟ وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ، وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، یعنی جس پر میرا غضب اتر گیا وہ سمجھے کہ تباہ و برباد ہو گیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر میرا غضب اتر گیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے غضب سے بچیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بنیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔
اور وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر اللہ کا غضب اتر گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے غضب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی رضامندی کو لینے والے بنیں۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی ناراضگی کا تعلق اور اللہ کی رضا کا تعلق اپنے اندر کی صفات سے ہے۔ میں جس مضمون کو کہنا چاہتا ہوں وہ بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں۔ اندر اللہ کی رضامندی کا تعلق اور اللہ کی ناراضگی کا تعلق یہ اندرونی صفات سے، ظاہر سے نہیں ہے۔ نہ مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا مسئلہ، نہ ناراضگی کا مسئلہ۔ آج کل تو دنیا کے حالات یہ ہیں کہ کسی زمانے میں لٹیرے مال کو لوٹ جاتے تھے، آج کل تو خود انسان کو اٹھا لے جاتے اور انسان کو لے جا کر اس پر دیمان ہوا کرتا ہے۔ چند سالوں قبل ہمارے ملنے والے گجرات کے مجھ سے تعلق رکھنے والے، ان کو لے گئے اور 14 دن تک ان کا محاصرہ کیا اور ان سے بڑا دیمان رکھا، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اور تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا۔ لیکن اس مال پر مسئلہ نہیں ہوا، اللہ کی ناراضگی کا تعلق اور اللہ کی رضامندی کا تعلق اندر کی صفات سے۔ اگر دل اپنا صحیح ہے، ایمان اپنا صحیح ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر دل ہمارا غلط چل رہا ہے، سوچیں غلط چل رہی ہے، ایمان ہمارا غلط چل رہا ہے، ہماری سوچیں غلط چل رہی ہے، تو اس صورت میں اندر کی صفات کے بغار کے اوپر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ یہاں شکر کا تعلق اپنے باطن سے، اگر تم شکر ادا کرو گے یرضہ لکم، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے باطن کے بغار پر حالات ہے، اور باطن کے سورنے پر اللہ کی طرف سے رضامندی ہے اور اللہ کی طرف سے پریشانیوں کا دور ہونا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو بیماریاں چل رہی ہے، جو وبا چل رہی ہے، جو بلا چل رہی ہے، ہمارے قلوب کے بغار کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے اندرونی صفات بگڑ چکے۔ ظاہر میں تو انسان بہت اچھا لگ رہا ہے، ظاہر میں انسان بہت شاندار لگ رہا ہے، لیکن اندر ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ نہ وہ نماز ہے، نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ شریعت ہے، نہ وہ دین سے محبت ہے، نہ وہ اللہ کی رضا ہے، نہ اچھے اعمال ہے، نہ ہماری اچھی سوچیں ہیں۔ ہمارا زبان بھی غیبت سے بھری ہوئی، قلب بھی غیبت سے، ہمارا اندر بغاوتوں سے بھرا ہوا، ناشکریوں سے بھرا ہوا، اور ہمارا ظاہر بھی اسی طرح، اس لیے کہ ظاہر باطن کے تابع ہے، اور باطن بگڑا ہوا ہے، اس لیے ظاہر بھی غلط چل رہا ہے۔ تو ناشکری اور شکر کا تعلق باطن سے ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، اپنے قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے باطن کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ باطن کے بغار کے اوپر ہمیں رجوع اللہ کرنا ہوگا، توبہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ میں عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے مکان میں اگر کوئی زہریلی دوا رکھی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے مچھر مر جاتے ہیں، پسو مر جاتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی چوہا مر جاتا ہے یا اور کوئی جانور، تو ہم اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بھائی اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس سے دور رہنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زہریلی چیز سے ہم اپنی اولاد کو بھی بچاتے ہیں تو گناہ بھی تو ایک زہر ہے، بلکہ یہ وہ خطرناک زہر ہے گناہ کہ جو ہمارے قلب کو بھی خراب کر دیتا ہے اور ہماری باڈی کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ہماری خواہشات بغار پہ آ جاتی، ہم غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے زہر کے ذریعے سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں اور زہریلی چیزوں سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریق سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنیں،
اور اپنے باطن کی اصلاح کرنے والے بنے، اپنے قلب کی اصلاح کرنے والے بنے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قلب کی اصلاح کا مطلب اپنے ایمان کو کامل بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اس اللہ پر ایمان رکھ کے جس کے باب میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، دین اسی اللہ کے لیے ہوگا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، سنو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ ایک جگہ اس نے فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوگی، اللہ ہی کی چاہتیں پوری ہوگی۔ ایک جگہ اس نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ اس کو انا کہنے کا حق ہے کہ میں، مجھے اور آپ کو میں کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ میں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں نہ ہوتا تو صلح نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو اصلاح نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو مدرسہ نہ چلتا، میں نہ ہوتا تو فلاں کام نہ ہوتا۔ یہ میں کا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی احادیث مبارکہ میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب کبھی کوئی خیر کا کام کیا فوراً فرماتے اللہ نے کیا، فوراً اللہ نے کیا۔ اور میں اور آپ، ہم برائی کی نسبت تو اللہ کی طرف کے تقدیر میں تھا، اور جب خیر کا کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کیا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے غریب کا مکان بنا دیا، میں نے غریب کی مدد کر دی۔ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس مولا کی توفیق پر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، تب جا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے اور آپ کو توفیق نہ دے تو ہم دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میری عبادت قبول ہو گئی، اس کی کوئی دلیل آپ بتائیں گے؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اوپر کوئی خط تو آتا نہیں اللہ کا کہ یہ عبادت قبول ہو گئی، لیکن ہاں ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ملتی ہے تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ جس سے میں راضی نہ ہوں اس کو دوسری مرتبہ میرے دروازے پر نہیں بلاؤں گا۔ اللہ کا دوسری مرتبہ بلانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میری پہلی نماز قبول ہو گئی، میرا پہلا روزہ قبول ہو گیا، میری زکوٰۃ اور صدقات قبول ہو گئے، میرا حج اور عمرہ قبول ہو گیا۔ یہ بلانا دلیل ہے اس بات کی کہ میری اگلی عبادت قبول ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو کچھ توفیق ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں انا کہنے کا حق نہیں، ہمیں میں کہنے کا حق نہیں۔ صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، جب کبھی ان سے خیر کے کام ہوئے انہوں نے فوراً اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ کی طرف۔ ایک واقعہ روایتوں میں آتا ہے، ایک سفر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر واپس آ رہے تھے سفر سے، رات بھر چلتے رہے، صحابہ تھک گئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے حبیب بہت تھک چکے ہیں، اگر تھوڑا سا آرام کر لیں۔ حضرت نے فرمایا آخری پہر کا وقت ہے، اور رات کے آخری پہر میں نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، جس کو رات بھر نیند نہیں آتی اس کو بھی صبح نیند آ جاتی۔ کہا رات آخری پہر کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، اس روایت کو لیلۃ التعریس کہا جاتا ہے۔ کہا بہت میٹھی نیند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز کا مسئلہ ہمارا ہو جائے، ہماری آنکھ نہ کھلے اور فجر کی نماز رہ جائے۔ لیکن صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بہت تھکے ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لی کہ اللہ کے حبیب انا اوقظکم، میں اٹھا دوں گا۔
اعتماد کر کے سارے صحابہ سو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، آفتاب طلوع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز۔ سب سے پہلے ابو بکر کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کسی اور صحابی کی، پھر کسی اور صحابی کی، چوتھے نمبر پر جو آنکھ کھلی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن نبی کو اٹھائیں کیسے؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی جب سوئے ہو تو اٹھائے نہ جائیں، ہو سکتا ہے وہی اتر رہی ہو۔ حضرت عمر نے زور سے اذان دینا شروع کیا، تکبیر پڑھنا شروع کیا، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا کیا مسئلہ؟ فرمایا اللہ کے حبیب آفتاب طلوع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اللہ ظاہر، کوئی حرج نہیں، چلو یہاں سے آگے چل کر پانی تلاش کر کے پھر جماعت کے ساتھ اذان کہہ کر نماز پڑھی۔ اب یہ نماز کیوں قضا ہو گئی؟ اگر اللہ کے نبی کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی تو امت کے قضا کو مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ امت کو قضا کے مسائل سکھانا تھا، اس لیے نبی کے پاس نماز بھی قضا کروائی۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذمہ داری لی کہ میں اٹھا دوں گا، تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے اس کو نیچے اتارا اور اس کا سہارا لے کر بیٹھ گئے، تو آفتاب صبح صادق کو دیکھتے ہوئے کہ صبح صادق ہوگی اور میں اٹھا دوں گا۔ صبح کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم نے ذمہ داری لی تھی، تم نے اٹھایا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تھکے تھے، میں بھی تھکا تھا، میری آنکھ لگ گئی، بس مجھے نیند آ گئی، میں نہیں اٹھ سکا۔ یہاں ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہادر المدنی نور اللہ مرقدہ حدیث شریف میں کچھ تشریح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ اصل میں حضرت بلال نے یوں کہا تھا کہ میں اٹھا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور اپنی ذات پر اعتماد کیا تھا، تو اللہ نے سلائے رکھا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کو آنا پسند نہیں، میں پسند نہیں، یہ میں کا لفظ جو ہے اس نے مجھے اور آپ کو تباہ کر دیا، اس نے غرور اور تکبر میں ہمیں مبتلا کر دیا۔ اللہ میں پنے سے ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں تواضع سکھائے، اللہ ہمیں عاجزی سکھائے، اللہ ہمیں انکساری سکھائے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کی توفیق سے کر رہے ہیں، اگر وہ توفیق نہ دے تو نہ میں بول سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ غریبوں کا تعاون ہو سکتا ہے، نہ نمازیں ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کی نصرت و توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہوں اللہ۔ قیامت کے دن بھی وہ کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ کون جواب دے گا؟ اللہ کو خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، وہ زبردست ایک اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو قہار ہے۔ تو اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کے ہاتھ میں دنیا کی چابی ہے، جس کے ہاتھ میں آسمانوں کی چابی ہے، جس کے ہاتھ میں زمینوں کی چابی ہے، لہو مقالید السماوات والارض، مخلوق اسی کی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، الا لہ الخلق والامر، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ غلط عقیدے ہیں کہ اس نے میری دکان کو بند کر دیا اور اس نے میرے کاروبار کو ٹھپ کر دیا اور اس کے کچھ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہو گئے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت ہوگی۔ جب چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم محبت اسی ذات سے کیوں نہ کریں؟ ایمان نام ہے محبت کا، ایمان نام ہے محبت کا، اسی ذات سے محبت کیوں نہ کریں جس کے ہاتھ میں چابی ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے خزانوں کی تو میں بھی اس سیکرٹری سے محبت کرتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ دے گا۔ دنیا میں مالدار کے پاس پیسے ہیں تو محبت کرتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ دے گا۔
حالانکہ اس کی مالداری عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ میری ان آنکھوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ایک ایک وقت میں ایک ایک آدمی کو 50,000 زکوٰۃ دیتے تھے، وہ زکوٰۃ کے آج بھی مستحق ہیں، وہ در در پہ مانگ رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ زمانے کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں ذرا سی دولت پر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تو کہتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کی چابیاں بھی میرے پاس، زمینوں کی چابیاں بھی میرے پاس، تو پھر اسی اللہ سے کیوں محبت نہ کریں؟ پھر دنیا کے سارے لوگ ان سے محبت کرنے پر یہ تو سب مرنے والے ہیں، سب مرنے والے ہیں، سب کی موت ہونے والی ہے۔ فارسی میں کہاوت ہے عشق نمی باشد با مردہ، مردوں سے محبت تھوڑے ہی ہوتی ہے، جو مرنے والے ہو اس سے محبت کیسی؟ اس ذات سے محبت کرو جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یا حیو یا قیوم، میں ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا، میں ہی ہمیشہ قائم رہنے والا، جو اپنے باپ میں کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا، جس کو اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا، سنۃ ولا نوم۔ اسرائیلی روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے سوال اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، اے اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں، تو کبھی تھکتا ہی نہیں، نہ رات میں سوتا ہے نہ دن میں سوتا ہے، تجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، تجھے نیند نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو 2 کانچ کی بوتلیں اپنے ہاتھ میں لے لے اور آج رات سو جا، میں تیرے سوال کا جواب کل دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کانچ کی 2 بوتلیں لے لی، رات سو گئے، نیند میں دونوں بوتلیں ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی۔ صبح کو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور فرمایا موسیٰ تو ایک رات کی نیند میں 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اگر تیرا رب سو گیا تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ یہ ٹوٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی صفت بیان فرمائی لا سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے بول سکے مگر وہی بولے گا جس کو وہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آدم بھی نہیں بول پائیں گے شروع میں، نوح بھی نہیں بول پائیں گے، ابراہیم و اسماعیل بھی نہیں بول پائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی نہیں بول پائیں گے علیہ السلام الا باذنہ، اگر بولیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ پہلا بھی سب کچھ جانتا ہے، وہ پیچھے کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا علم ساری دنیا کو محیط ہے، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ۔ اسی لیے روایت میں ہے کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو وہ دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ جو اس چونٹی کی آواز کو سنتا ہے، یہ رات کی تنہائیوں میں موبائل پر گندے فلم دیکھنے والے مرد اور ایک گندے فلم دیکھنے والی عورت، کیا اللہ تجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس ذات سے محبت کرو جو حی قیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے ساتھ محبت کریں گے تو اس کی محبت کیا ہوگی؟ وہ ہمیں انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے مومن کی صفت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا
اشد حبا للہ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، اور اسی محبت کو ایمان کہا گیا۔ اور جب ایمان آئے گا تو اس صورت میں احکام بھی آئیں گے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر نماز بھی خوبصورت ہوگی، پھر دل بھی خوبصورت ہوگا، پھر سوچ بھی خوبصورت ہوگی، پھر سوچنا بھی اچھا سوچیں گے، برا نہیں سوچیں گے، پھر غیبت نہیں کریں گے، پھر زبان کو پاک رکھیں گے، پھر کانوں کو پاک رکھیں گے، پھر آنکھوں کو پاک رکھیں گے، پھر دل کی سوچ کو صحیح رکھیں گے، پھر نمازوں کی پابندی ہوگی، پھر شریعت کی پابندی ہوگی، پھر اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ اس ذات سے محبت ہو جو ذات حی قیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی کو ایمان کہا گیا۔ ایمان اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی احکام بھی اچھے ہوں گے، اور احکام جب اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی حق تعالی جل شانہ کی طرف سے عنایتیں اترے گی، رحمتیں اترے گی، اور انعامات اتریں گے، اس کی طرف سے اچھے حالات اتریں گے۔ آج کل میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ سناؤں، میری طرف سے سنانے کے بجائے حضرت کا ملفوظ سناؤں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا دھوکہ دیتا ہے؟ ارے مومن، تو نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی تیری مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، تو دعا کر رہا ہے پھر بھی تیری مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، تو اتنا تہجد گزار ہے پھر بھی یہ بلائیں وبائیں دور نہیں ہو رہی ہے، ارے تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے پھر بھی تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں دماغ میں اتنا ڈالتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے مایوس ہو کر عبادت کو چھوڑ دیتے، دعا کو بھی چھوڑ دیتے، نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل یہی حالات ہیں۔ اولن تو حال میرے بھائیوں میری بہنوں معاف فرمائیں، مجھے بہت کڑوے الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں لیکن معاف فرمائیں، ایک وبا اور ایک بلا چل رہی ہے۔ اس وبا اور بلا میں چھوڑو ان غیروں کو، جو اللہ کو نہیں مانتے ہم ان پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان بلاؤں اور وباؤں میں نماز کی طرف بھی نہیں آ رہے، زندگیوں میں نماز نہیں ہے، زندگیوں میں رجوع اللہ نہیں ہے، زندگیوں میں توبہ نہیں ہے، ان حالات کے باوجود نہیں ہے۔ یہاں تو نبی کا حال یہ تھا کہ تیز آندھی چلی تو نماز کی طرف دوڑ پڑے، تیز ہوا چلی تو نماز کی طرف۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب یہ تو ہوا چل رہی ہے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، بارش کا اشارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا میری عائشہ، یہ ہوا جہاں بارش کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہاں پر اس ہوا کے ذریعے سے میرا رب پتھر بھی برسا سکتا ہے، اور اس سے پہلے قوموں پر اللہ نے پتھروں کو برسایا ہے، کالی کالی بدلیاں بھیجی۔ پڑھو قرآن کو، تمہیں اگلی قوموں کے حالات کا پتہ چلے گا۔ اللہ نے کالی گھٹائیں بھیجی، کالی بدلیاں بھیجی۔ پہلے خوب گرمی تھی، پھر کالی بدلیاں آئی، قوم کہنے لگی آہا بارش برسے گی۔ جب سارے لوگ بدلی کے نیچے آ گئے، بارش کی امید پر اللہ نے اوپر سے پتھر اور آگ برسا دی۔ تو نبی کا حال تو یہ تھا کہ بلاؤں اور وباؤں پر نمازوں کی طرف، دعاؤں کی طرف، اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ اتنی بڑی وبا اور بلا پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، پوری دنیا میں روزانہ ہزاروں کی موت کی خبریں آ رہی ہے، اور عالم اس وبا کا یہ ہے کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اس وبا کا عالم یہ ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے باپ کو بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عالم ہے اس وبا اور بلا کا، اور ابھی تک کوئی دوا اس کی نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ اللہ سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ اس کو کامیڈی بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی بلا اور وبا کو اگر کامیڈی بنائی
یہ اللہ کی مذاق ہے، اور اللہ کی مذاق کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی مذاق کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے محبت یہ ایمان ہے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے، اور جب اعمال مضبوط ہوں گے تو پھر اللہ دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، پھر اللہ ہمارے آنسوؤں کو بھی قبول کرے گا، پھر ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے گا، پھر بلاؤں اور وباؤں کو دور کرے گا۔ کبھی کبھی ہمارا شیطان وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ تو اتنی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اتنے صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یہ بلائیں کیوں دور نہیں ہو رہی ہے، یہ وبائیں کیوں دور نہیں ہو رہی ہے؟ اولاً تو ہم کرتے ہی کہاں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوب سنو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی حکمت۔ اللہ کی قدرت ہے کہ تمہارے مانگنے پر فوراً دور کر دے، لیکن اللہ کی حکمت بھی تو ہے، اللہ کی مصلحت بھی تو ہے۔ ہمیں قدرت پر بھی ایمان رکھنا ہے اللہ کی، اور حکمت پر بھی ایمان رکھنا ہے اللہ کی، کہ اگرچہ اللہ قادر ہے کہ میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ فوراً ختم کر دے، لیکن اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ جس حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر حکمت ختم ہوگی، اللہ اس کو دور کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت بلا کو دور نہیں کر رہا ہے تاکہ ہم اور رونے والے ہو جائیں، اس وقت اس لیے دور نہیں کر رہا ہے تاکہ ہم خوب رجوع کرنے والے ہو جائیں، اور اس کی رحمتیں اتریں اور لوگوں کا ظلم دور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کی حکمت یہ ہو کہ جتنے یہ لوگ میری طرف رجوع کریں گے میں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا جاؤں گا، اور اس کی جگہ پر کوئی اور چیز ہمیں عنایت فرما دیں گی۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے یا تو جو مانگا وہی دے گا، یا اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دے گا، یا کوئی مصیبت کو دور کرے گا، اور اگر کچھ نہیں کیا تو قیامت میں دعا کا اسٹاپ کر کے جب کوئی نیکی نہیں ہوگی اللہ دعا ہی کی برکت سے جنت پہ بھیج دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو قیامت میں جنت پہ بھیجنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی مصلحتیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی قدرت پر بھی ایمان رکھنا ہے، اللہ کی حکمتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، اللہ کی قدرت بھی اپنی جگہ، اللہ کی حکمت بھی اپنی جگہ۔ کیا حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر ہم متقی ہیں زیادہ، ہم تقوی والے ہیں زیادہ؟ لیکن صحابہ کرام کی آپ زندگی پڑھو، حالات ان پر بھی آئے ہیں، تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بھلا اللہ کی قدرت کہاں چلی گئی، وہ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر مکہ کا مالدار ترین انسان، لیکن جب ایمان لایا تو جب سے ایمان لایا حالات ہی حالات، حالات ہی حالات، موت تک حالات رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر میں کیا بتاؤں کہ ان کے حالات کی زندگی یہ ہوئی کہ مرتے وقت پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ حدیث شریف پڑھو، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مصعب کے بدن پر جو چادر ہے، ہم پاؤں دھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر دھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر دھاپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا صحابی جب سے ایمان لایا حالات ہی حالات، تو کیا ان کے دلوں میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں اور اتنے مجاہدے کر رہے ہیں اور اتنی تبلیغ کر رہے ہیں اور اتنا کام کر رہے ہیں اور اتنے تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو قدرت ہے، لیکن اس کی حکمت بھی ہے، اس کی مصلحت بھی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے چچا، اس سے بڑھ کر نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے اونچے خاندان کا انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کا چچا، ایمان لائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کے ایمان کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی کے تعاون میں اپنی زندگی کو کھپا کر غزوہ احد کے اندر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ اللہ چاہتا اپنی قدرت کی وجہ سے تو احد میں کپڑوں کے تھان اتار دیتا، لوگوں کے کفن بن جاتے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا اللہ کی قدرت بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ ہمیں قدرت پر بھی ایمان لانا ہے،
ہمیں حکمت پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس لیے اس وقت جو بلائیں وبائیں چل رہی ہے مایوس نہ ہو، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ ان اللہ مع المؤمنین، قرآن کا وعدہ ہے اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، قرآن کا وعدہ ہے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اپنے باطنی صفات کو بناؤ، اپنے اندر کی صفات کو بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت کو بناؤ، اور قدرت پر بھی ایمان رکھو اور اللہ کی حکمت پر بھی ایمان رکھو کہ قدرت ہے اللہ کو لیکن اس میں اس کی حکمت ہے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ حق تعالی جل شانہ کہیں سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دن بھر فون لوگوں کے آتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، حق تعالی جل شانہ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، سب کو عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور انسانیت کے ناطے سے ہم ساری مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کا پریوار ہے سارے انسان، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بہت سارے احباب دنیا سے مسلمان جو رخصت ہو چکے ہیں اللہ کرے ان کو شہادت کا مقام ملے، اللہ ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو نان مسلم میں بھی بیچارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے پسماندگاہ کو، ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ بہرحال ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، صبر کی ضرورت ان کو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ہمارے سورت کا ایک بالکل نوجوان جو ابھی جنوبی افریقہ سے جماعت کے سفر سے آئے تھے، اور اسی جو بیماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو ان کے مکان میں رکھا تھا، کل کو بھائی وسیم ان کا نام ہے، 36 سال کی عمر تھی، کل کو اللہ کے پیارے ہو گئے، جن کی معصوم اولاد ہے۔ آج ان کی دعا کے لیے فون آیا کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اسی طرح کینیڈا کے اندر ہمارے چچا بھی لگتے ہیں، ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہمارے گاؤں کے حاجی حسین بھیات، بہت شدید بیمار ہے، قوم کے بڑے خیر خواہ، مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں کود کود کر بھری ہوئی، دینی اداروں کی محبت ان کے دلوں میں کود کود کر بھری ہوئی، لیکن وہ اسی بیماری میں ہاسپٹل میں موت و حیات کے درمیان چل رہے ہیں۔ دعا فرمائیں حق تعالیٰ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بیچارے اس بیماری میں پکڑے گئے ہیں، اللہ سب کو شفائے دائمہ عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان سے پہلے اس بیماری کو اور اس بلا کو دور فرما دے تاکہ ہم دوبارہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، اے اللہ تو کتنا ناراض ہو گیا کہ اپنے دروازے پر بھی ہمیں نہیں آنے دے رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں، میرے مالک، میرے رحمان، میرے مولا، آپ اب راضی ہو جائیے۔ ہم دو ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، راضی ہو کر کے ہماری مساجد کو کھول دے تاکہ ہماری رمضان اچھی طرح گزرے، ہماری تراویح اچھی طرح گزرے، اور لوگ تیری طرف مسجدوں میں آ کر کے رجوع کریں، اور ہم دوبارہ اپنے کعبۃ اللہ کی طرف رمضان گزارنے چلے جائیں، اور مسجد نبوی میں جا کر کے نمازیں پڑھے اور تجھ سے دعائیں کرے اور معافی مانگے۔ اے اللہ ان بلا اور وباؤں کو دور فرما دے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ چاہے کن فیکن، بس اس کا کہنا ہے کن، ارادہ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اب تعالی آپ اس وبا کو اور بلا کو پورے عالم سے اور پوری دنیا سے دور فرما دیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نسألک شفاء دائما۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء۔ اللہم انا نعوذ بک من الوباء والبلاء۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء۔ اے اللہ اس بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا سے ختم فرما دے۔ مولا ہم عاجز ہیں،
ہم بے بس ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ جو سپر طاقت تھی دنیا کی، انہوں نے بھی ہاتھ ڈال دیے۔ اے اللہ ساری مخلوق نے ہاتھ ڈال دیے ہیں، تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان بلا اور وباؤں کو دور فرما دے، پورے عالم سے دور فرما، پورے عالم سے دور فرما، پورے عالم سے دور فرما۔ اے اللہ شفا کی ہوائیں چلا دے، شفا کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ تو ہم سے ناراض ہو گیا، دنیا ناراض ہو جائے کوئی حرج نہیں مولا، لیکن جب تو ناراض ہوتا ہے تو پھر زمین کو بھی بدل دیتا ہے، آسمانوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ مولا تیرے تیور بدلے ہوئے ہیں، دنیا کے حالات بگڑ چکے ہیں۔ الہ العالمین آپ بھی راضی ہو جائیے اور ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں آپ سے، آپ کے حبیب سے سچی پکی محبت و عقیدت نصیب فرما۔ اے اللہ فیتبعون احسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن میں کہا کہ جو غور سے قرآن کو سنے گا اور اچھی طرح عمل کرے گا تو نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک الذین ہداہم اللہ، وہی لوگ ہدایت والے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اسی کو تو نے عقل مند کہا ہے۔ مولا ہمیں عقل مندوں کی فہرست میں ڈال دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں تقوی والے بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ان بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اور تمام بیماریوں سے، بلا اور وباؤں سے ہمارے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، اقارب کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے محبت کرنے والوں کی، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی، اے اللہ ہمارے شاگردوں کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔